جنت میں لے کے جائے گی الفت نماز کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ کتنی چیزوں کی وصیت فرمائی؟ 5 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی وصیت فرمائی عجلوا بالصلاة قبل الموت، عجلوا بالصلاة قبل الفوت، عجلوا بالصلاة قبل الفوت، وقت نکلنے سے پہلے پہلے نماز ادا کر لیا کرو، وقت نکلنے سے پہلے پہلے نماز ادا کر لیا کرو۔ اب رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم رمضان نماز کی خوب پابندی کرتے تھے، مسجدوں کو آباد کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مقدس مہینہ چلا گیا ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن ہمیں نماز اپنی مسجد کے اندر پڑھنا چاہیے، وقت پر نماز ادا کرنا چاہیے۔ اسی کو فرمایا عجلوا بالصلاة قبل الفوت، وقت نکلنے سے پہلے پہلے نماز ادا کر لیا کرو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، یعنی موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیا کرو، اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، اللہ سے سوری کر لیا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ۔ موت کب آئے گی؟ موت کا کسی کو بھروسہ نہیں، موت کا کسی کو بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے، موت کب پکڑ لے، اس کا کسی کو بھروسہ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیا کریں۔ اس لیے ہمیشہ معمول بنانا چاہیے، روزانہ ہم ایک وقت نکالیں اور وقت نکالنے کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کر لیا کریں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے، جب کسی انسان کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد بلا کسی وجہ سے تجہیز و تکفین میں، کفن دفن میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مرنے والے کا انتقال ہو گیا پہلی فرصت میں کفن تجہیز و تکفین نہلا دھلا کر اس کو اس کے مقام پر پہنچا دینا چاہیے۔ تو فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا ہے بلکہ اس کو اس کے مقام پر پہنچانا ہے۔ جیسے ایک دلہے کی شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد دلہے کا جو مقام ہوتا ہے اس کو اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے، ایسے ہی مرنے والے کا جو مقام ہوتا ہے اس کا قبر اس کا آخری منزل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو نصیحت فرمائی جب انسان کا انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد فوراً اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دینا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا اگر تمہارے سر کے اوپر قرضہ ہو جائے، تمہارے سر کے اوپر قرضہ ہو جائے تو قرضہ ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، بلا کسی وجہ سے قرضے کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ جیب میں پیسہ ہوتے ہوئے، پاس میں پیسہ ہوتے ہوئے پھر بھی قرض خواہوں کی قرضوں کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا قرضہ ہوتا تھا، وہ انتقال ہو جاتا تھا تو آپ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس لیے قرضے کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو۔ 5ویں نمبر پر فرمایا جب بیٹا یا بیٹی، تمہارے بیٹا تمہاری بیٹی کا بیٹا یا بیٹی کا کوئی مناسب رشتہ مل جائے اس کی نکاح کے اندر جلدی کیا کرو، نکاح میں تاخیر نہ کیا کرو۔ پتہ یہ چلا نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنا ہے، جہاں بچے کا یا بچی کا مناسب رشتہ مل جائے ہمیں پہلی فرصت میں نکاح کر دینا چاہیے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 5 وصیتیں فرمائی، یہ آپ کے لیے وصیت نہیں فرمائی، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے آپ کی وصیت ہے، آپ کا حکم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے یہ 5 نصیحتیں بتائی گئی ہیں، ہم تمام کے تمام لوگ ان نصیحتوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دوسروں کے پاس شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کے اندر تاخیر نہ کرے، ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔